حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ آپ سلسلہ سہروردیہ کے عظیم بزرگ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا میلان طبع فلسفے کی طرف تھا، اس لیے حلب کے فقہاء نے حضرت شیخ کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کے بیٹے سلطان الملک الظاہر کے حکم سے قتل کیے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دو نامور خلفاء حضرت شیخ جلال الدین تبریزی اور مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہی دونوں بزرگوں کے فیض روحانی سے بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ سہروردیہ کو فروغ حاصل ہوا۔ خصوصاً حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی کوششیں ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے پیروکار حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے اس طرز عمل پر شدید اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے بادشاہان وقت سے مراسم رکھے اور بہت خوشحال زندگی بسر کی۔ اس کے برعکس سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے سلاطین اور شہنشاہوں کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا۔ اس سلسلے میں حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ واقعہ شہرت عام رکھتا ہے کہ سلطان علاء الدین خلجی جیسے باجبروت حکمران نے بارہا حضرت محبوب الہی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے ہر بار یہی فرمایا، سلطان اپنے قصر ہزار ستون میں خوش رہیں اور اس فقیر کو اس کی جھونپڑی میں سکون سے رہنے دیں۔ واضح رہے کہ سلطان علاء الدین خلجی نے ایک ایسا شاندار محل تعمیر کیا تھا جس کے 1000 ستون تھے، مگر جب فرما روائے ہندوستان نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ خود ملاقات کے لیے حاضر ہو جائے تو حضرت نظام الدین اولیاء نے انتہائی سخت لہجے میں سرکاری کارندے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سلطان سے جا کر کہہ دو کہ اس فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں، اگر والی ہندوستان ایک دروازے سے داخل ہوگا تو فقیر دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے گا، اور اگر مجھے زیادہ تنگ کیا گیا تو میں ہندوستان کی حدود سے ہی نکل جاؤں گا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اسی طرح سلطان غیاث الدین تغلق نے حضرت نظام الدین اولیاء کی شان بے نیازی دیکھ کر حکم دیا تھا، میں ایک جنگی مہم کے سلسلے میں لکھنؤ جا رہا ہوں، میری واپسی تک تجھے لازم ہے کہ دہلی چھوڑ کر کسی دوسری جگہ گوشائے نشینی اختیار کر لے، اگر تو نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا تو میں تجھے ایک ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آنے والے زمانے اسے یاد رکھیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے سلطان غیاث الدین تغلق کا حکم نامہ پڑھا اور پلٹ کر اس کی پشت پر یہ عبارت تحریر کر دی، ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی دور ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلی کا بھی یہی طرز عمل رہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سلطان محمد تغلق کے دربار میں حاضر ہونا گوارا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں حضرت چراغ دہلی کو شدید اذیتیں اور مصائب برداشت کرنا پڑے۔ حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلی کے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ گیسو دراز نے بھی سلاطین وقت سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھی۔ دکن کے حکمران فیروز شاہ کا بھی یہی واقعہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے سلاطین زمانہ اور امرائے وقت کی محفلوں سے دوری اختیار کی، کبھی ان کا کوئی ہدیہ یا تحفہ قبول نہیں کیا، فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی اور کسی حکومتی تعاون کے بغیر اپنے روحانی مشن کو تکمیل تک پہنچایا۔ اس کے برعکس حضرت مخدوم بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے بادشاہان وقت سے مراسم بھی رکھے اور وقتاً فوقتاً ان کے دیے ہوئے تحائف بھی قبول کیے۔ معتبر روایات کے مطابق جب حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ نے میراث میں بہت بڑی جائیداد اور نقد رقم چھوڑی۔ آپ کے 7 فرزند تھے۔ جب ترکہ تقسیم ہوا تو ہر صاحبزادے کے حصے میں زمینوں کے علاوہ 7 لاکھ روپے بھی آئے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء سے 758 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر سلسلہ چشتیہ کے ماننے والے حضرت مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی عمارت پر اعتراض کرتے ہیں اور بڑی دریدہ دہنی کے ساتھ کہتے ہیں کہ درویشی اور دولت میں کوئی مناسبت نہیں۔ بلا شبہ بہت سے درویشوں نے غربت اور افلاس کی زندگی بسر کی ہے، مگر اس دلیل کے سہارے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ جو درویش آسودہ حال زندگی بسر کرتے ہیں ان کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے یا وہ درویشی کے حلقے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، کبھی وہ انسان کو غربت و افلاس میں مبتلا کر کے آزماتا ہے
اور کبھی کثرت مال کے ذریعے امتحان لیتا ہے۔ اس نقطے کی وضاحت اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح درخواست پیش کی: اے میرے پروردگار، مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ دی جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس دعا کی قبولیت کا شرف بخشا گیا۔ قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابیں گواہ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا اقتدار عطا کیا گیا جس کی کوئی دوسری مثال پوری تاریخ آدم میں نہیں ملتی۔ تمام جن و انس آپ علیہ السلام کے تابع تھے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ہواؤں تک کو مسخر کر دیا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے حبیب خاتم المرسلین رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت مشقت و اذیت اور فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی، اور جب بھی اپنے پروردگار سے دعا مانگی یہی دعا مانگی: اے میرے پالنے والے، مجھے مسکین رکھ اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو عظیم الشان سلطنت عطا فرمائی تھی وہ اپنے وقت مقررہ کے بعد ختم ہو گئی، مگر آپ علیہ السلام کے منصب نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج بھی 1 ارب سے زیادہ مسلمان اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں تو کھلے الفاظ میں یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم تمام آسمانی کتابوں کے اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ان انبیاء پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو فقیری کے ساتھ تونگری، معرفت روحانی کے ساتھ دنیا کی سر و سامانی بھی عطا کی گئی تھی۔ اس حوالے سے ایک معتبر روایت بھی موجود ہے جو اس تمام گفتگو کے سلسلے میں ایک مضبوط دلیل پیش کرتی ہے۔ ایک دن پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کو خلوت میں طلب کیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے دست مبارک میں ایک کٹا ہوا انار تھا۔ حضرت شیخ نے وہ انار اپنے خلیفہ اکبر کی طرف بڑھایا۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بڑی عقیدت کے ساتھ پیر و مرشد کا بخشا ہوا تبرک لے لیا۔ اتفاق سے انار کا ایک دانہ زمین پر گر پڑا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے فوراً ہی جھک کر وہ دانہ زمین سے اٹھا لیا اور پھر اسے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اپنے مرید کے اس عمل کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی انار کا دانہ کھا چکے تو پیر و مرشد نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: بہاؤالدین، تم نے زمین پر پڑی ہوئی چیز کو کیوں کھا لیا؟ حضرت شیخ کا عطیہ خاص تھا، یہ خادم اسے کس طرح رائے گاں جانے دیتا؟ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی نے نہایت والہانہ انداز میں عرض کیا: وہ انار کا دانہ در اصل دنیا تھی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنے خلیفہ اکبر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ تم دنیا کے جھمیلوں اور بکھیڑوں میں نہ پڑو، اس لیے میں نے جان بوجھ کر انار کا وہ دانہ زمین پر گرا دیا تھا، مگر تم نے اسے متبرک سمجھ کر کھا لیا۔ پیر و مرشد کا ارشاد گرامی سن کر حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کا رنگ متغیر ہو گیا اور چہرہ مبارک سے ذہنی کشمکش کے آثار نظر آنے لگے۔ اپنے مرید کی یہ کیفیت دیکھ کر شیخ شہاب الدین سہروردی مسکراتے ہوئے فرمانے لگے: بہاؤالدین، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ یہ دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، اب یہ دین بھی تمہارے قبضے میں ہے اور دنیا بھی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے ان فرمودات کی روشنی میں اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی دولت کی فراوانی آپ کی ذاتی عیش و عشرت کے لیے نہیں تھی۔ اس حقیقت پر بے شمار واقعات گواہ ہیں کہ حضرت مخدوم کا مال و زر ہمیشہ غریبوں، محتاجوں اور دینی خدمت کے کاموں میں استعمال ہوا۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی اور آپ کے صاحبزادوں نے شاہان وقت سے قریبی مراسم کیوں رکھے؟ اس سلسلے میں سلسلہ سہروردیہ کے بزرگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ حکمرانوں سے دور ہو جاتے تو اصلاح و ہدایت کی تحریک بھی کمزور پڑ جاتی۔ کسی بگڑے ہوئے انسان کو قریب رہ کر ہی نیکی کی تلقین کی جا سکتی ہے، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ مزید بگڑتا ہی چلا جائے گا۔ سلسلہ سہروردیہ کے بزرگوں کی طرف سے اپنے طرز عمل کا یہی جواز پیش کیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس سلسلہ چشتیہ کے ہمنوا یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب کسی امیر یا بادشاہ کی طرف سے نظریں یا تحائف قبول کیے جائیں تو پھر کسی درویش میں اتنی اخلاقی جرت کہاں باقی رہے گی کہ وہ اس کی کج روی پر تنقید کرتے ہوئے صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرے۔ دوسرے الفاظ میں جب کوئی درویش سلاطین اور امراء کے
بخشے ہوئے تحائف کے انبار کے نیچے دب جائے گا تو پھر اپنی زبان کس طرح کھولے گا؟ شاید اسی حقیقت کے پیش نظر سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ اور جانباز صوفی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کسی درویش کے لیے سب سے زیادہ خطرناک صحبت عمرائے وقت کی ہے۔ اگر ہم بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بات کریں تو ایسی بہت سی روایات تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں کہ حضرت مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے درمیان بہت گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ بالفرض اگر بہاؤالدین ذکریہ کی روحانیت دنیا داری کی طرف مائل ہوتی تو دوستی کا یہ رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہتا، جبکہ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ حضرت بابا فرید نے کئی مواقع پر حضرت مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی روحانی عظمتوں کی تعریف کی ہے۔